قرآن ایمانیات کو پیدا کرتا ہے، انسان میں روحانیت کو پیدا کرتا ہے، ایمان کو پیدا کرتا ہے، تقوی کو پیدا کرتا ہے، خوف خدا کو پیدا کرتا ہے، ایک انسان کو جانور سے جدا کرتا ہے، انسان کو درندگی سے باہر لاتا ہے اور نمایاں انسان بناتا ہے اللہ کا قرآن۔ یہ نسخہ ہدایت اللہ نے ہمیں اسی لیے عطا فرمایا۔ یہ بڑا مبارک اور بڑا اعلیٰ نسخہ حق تعالی نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس لیے جس نے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیا اس نے اپنی دنیا میں بھی اپنے آپ کو سنوارا اور اپنی آخرت بھی بنائی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرا دنیا سے سوال ہے، میں نے اپنے ان عزیز طلباء سے درسگاہوں میں بھی بارہا کہا اور آج پھر کہتا ہوں، دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی جماعت تیار فرمائی، جو اپنے شاگرد تیار فرمائے، جو اپنے مرید تیار فرمائے، جو اپنی فوج تیار فرمائی اور جو اپنے ساتھی تیار فرمائے، اور وہ دنیا کے بہترین لوگ تھے، دنیا کی بہترین جماعت تھی۔ اس کو دنیا بھی مانتی ہے، کوئی مانے نہ مانے، اللہ نے بھی اعلان کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس کا اولین مصداق حضور کے صحابہ ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، بہترین امت ہو، تمام امتوں میں سب سے افضل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت محمد میں سب سے افضل طبقہ حضور کی اس جماعت کا، حضور کے صحابہ کا، حضور کے اہل بیت کا۔ اب میرا سوال ہے، یہ حضور کی وہ جماعت جو اس کائنات کی سب سے افضل ترین جماعت ہے، جو کائنات کی سب سے زیادہ علم والی جماعت ہے، کائنات کی سب سے زیادہ تقوی والی جماعت ہے، کائنات کی سب سے زیادہ عمل والی جماعت ہے، کائنات کی سب سے زیادہ حکمرانی کرنے والی جماعت ہے، کائنات کی سب سے زیادہ ڈسپلن والی جماعت ہے، کائنات کی سب سے زیادہ منظم جماعت ہے، کائنات کی سب سے زیادہ منتظم جماعت ہے۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جس نے دنیا کو بہترین راستے پہ چلایا اور جس نے دنیا کی سپر طاقتوں کو زیر کر کے پوری انسانیت کو بہترین معاشی نظام دیا، اقتصادی نظام دیا، نظام امن دیا، نظام عدل دیا، نظام انصاف دیا، جس نے پوری دنیا کو تہذیب عطا کی، تمدن عطا کیا اور دنیا کو بنایا، سنوارا۔ یہ تو تاریخ گواہ ہے۔ روم و ایران ان کے قدموں تلے آئے، ان کے پاؤں تلے آئے۔ وقت کی سپر طاقتوں کو انہوں نے تاخت و تاراج کیا اور ظلم کا خاتمہ کیا اور انسانیت کو عدل عطا کیا۔ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ دنیا گواہ ہے۔ یہی عرب جو جہالت زدہ خطہ تھا، شورش زدہ خطہ تھا، جہاں بھوک بھی تھی، افلاس بھی تھا، غربت بھی تھی، جہالت بھی تھی، اور انسانوں میں درندوں والے اوصاف تھے۔
یہی طبقہ اور یہی خطہ دنیا کا بہترین خطہ بنا، اور یہی جماعت پوری دنیا کو رہنمائی کرنے والی بنی۔ نمک پہ ملتا تھا، درفشانی نے قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ درفشانی نے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جو نہ تھے خود ہادی وہ اوروں کے رہبر بن گئے۔ وہ کیا نظر کرم تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ وہ کیا نظر کرم تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ ان کا کون سا تعلیمی ادارہ تھا جس سے وہ پڑھ کے آئے؟ اور کون سا اس کا نصاب تعلیم تھا جس نصاب تعلیم کو اس جماعت نے پڑھا اور وہ اللہ کی بھی مقرب بن گئی، وہ کائنات کی افضل ترین جماعت بن گئی۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد وہ روح ارض کے سب سے بہترین انسان بن گئے، اور پوری روح ارض پر انہوں نے دنیا کو ایک انقلاب عطا کیا۔ ان کا کیا نصاب تعلیم تھا؟ وہ کیا پڑھے تھے؟ کہاں پڑھے تھے؟ کس سے پڑھے تھے؟ ذرا غور کرو اس کے اوپر۔ ان کا نصاب تعلیم صرف قرآن تھا۔ کچھ اور انہوں نے پڑھا ہے تو مجھے بتاؤ، وہ کون سی کتاب تھی جو صحابہ نے قرآن کے علاوہ پڑھی؟ مجھے بتاؤ۔ ان کا نصاب تعلیم صرف قرآن تھا۔ ان کے استاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کا تعلیمی ادارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی تھی، صفہ کا مدرسہ تھا۔ فرق کیا ہے؟ آج لاکھوں تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، اکیڈمیاں ہیں، اتنے بڑے بڑے نصاب تعلیم ہیں، نظام تعلیم ہے، نتیجہ صفر۔ قوم پستی کی طرف جا رہی ہے۔ 75 سال ہوئے ملک، 76 سال ہوئے ملک بنے ہوئے، ہر دن پستی کی طرف ہے، ترقی کی طرف نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کیوں؟ کچھ اپنے گریبانوں میں ہم جھانکیں۔ صحابہ نے ایک کتاب کو اپنایا، ایک نظام کو اپنایا، ایک کتاب کے ساتھ جڑے، وابستہ ہوئے، اس کو اپنے اندر اتارا، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالا، اور وہ کتاب ایک کتاب ہے، اور وہ اللہ کا قرآن ہے۔ بس وہ اللہ کا قرآن ہے۔ ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہمارے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہم نے قرآن میں غور نہیں کیا، قرآن میں فکر نہیں کیا۔ یہی فرق قرآن نے بتایا ہے۔ مومن قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، منافق قرآن کو چھوڑ دیتا ہے۔ امت آج قرآن سے کٹی ہوئی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ یہ سورہ نساء میں کچھ دن پہلے آپ نے یہی درس پڑھا۔ منافقین کی اللہ نے علامات بتائیں، ان میں ایک علامت یہ بھی ہے وہ قرآن کے قریب نہیں لگتے۔ اس لیے ثابت ہوا کہ کائنات کی ساری سعادتیں قرآن سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آج غیر بھی ترقی کر رہے ہیں تو وہ قرآنی اصول لے کر ترقی کر رہے ہیں۔ سرچ کر لو، تحقیق کر لو۔ اگر آج مغربی اقوام بھی آپ سے آگے نکلی ہیں، آپ نے قرآنی تعلیمات کو چھوڑا، انہوں نے قرآن پہ تو عمل نہیں کیا، قرآن سے کچھ چیزوں کو اپنی مطلب اور دنیا سے متعلق چیزوں کو لے کر نافذ کر دیا، وہ ترقی کر گئے، اور ہم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس لیے ہماری توجہ ہی نہیں قرآن سمجھنے کی طرف، قرآن پڑھنے کی طرف، قرآن پہ عمل کرنے کی طرف، قرآن میں ڈوبنے کی طرف۔ آؤ
قرآن بھی تمہیں دعوت دیتا ہے، لوگو قرآن کہتا ہے میری طرف آؤ. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اللہ کہتے ہو پوری دنیا کے انسانوں کہو ہم نے اللہ کے ساتھ تعلق بنایا، ہم نے قرآن کے ساتھ تعلق بنایا، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس لیے کہ یہ لا شک کتاب ہے، یہ لا شک نظام حیات ہے، یہ زندگی گزارنے کا مضبوط اور کامیاب ترین ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے جس میں قرآن نے اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق بھی جوڑا، عقائد بھی عطا کیے، اعمال بھی دیے. اللہ نے ہمیں نظام عدالت بھی دیا، سماحت بھی دیا، اخبات بھی عطا کیا. میرے اللہ نے ہمیں طہارت بھی عطا کی، میرے اللہ نے ہمیں فیملی سسٹم بھی عطا کیا، میرے اللہ نے ہمیں اقتصادی نظام بھی عطا کیا، میرے اللہ نے ہمیں عدالتی نظام بھی عطا کیا، میرے اللہ نے ہمیں نظام تعلیم بھی عطا کیا، میرے اللہ نے ہمیں نظام تربیت بھی عطا کیا، اور میرے اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا نظام بھی عطا کیا. قرآن ایک جامع کتاب ہے. آؤ اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، جڑ جاؤ، اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. اس لیے جس کو توفیق ہو تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ شکر ادا کرے. قرآن کے 30 پارے، 114 سورتیں، 540 رکوعات، 6600 سے زائد قرآنی آیات، اللہ نے ایک خاص انداز اسلوب کے ساتھ پیش کی ہیں، ایسا انداز کہ جو دلوں کو چیر کر رکھ دے، اتر جائے دلوں کے اندر. 14.5 صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی قرآن مؤثر ہے، متاثر نہیں. آج بھی قرآن اس زمانے کے تقاضوں اور ضرورتوں کو کھول کر بیان کر رہا ہے. پوچھو تو صحیح، قرآن سے تعلق تو بناؤ. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني